نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وجعلوا لله اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے مما ذرا اس میں سے جو اللہ نے پیدا کیے من الحرث والانعام نصیبا کھیتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے حصے فقالوا پس کہا انہوں نے ھذا للہ بزعمہم یہ حصہ تو اللہ کے لیے ہے ان کے اپنے گمان کے ساتھ وھذا لشرکائنا اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے فما کان لشرکائہم پس جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا فلا یصل الی اللہ پس وہ نہ پہنچتا اللہ کی جانب وما کان للہ اور جو حصہ ہوتا اللہ کے لیے فہو یصل الی شرکائہم پس وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی طرف ساء ما یحکمون بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ اور اسی طرح زینت دی لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اکثر مشرکوں کے لیے قتل اولادہم ان کی اولاد کا قتل کرنا شرکاؤہم ان کے شریکوں نے لیردوہم تاکہ ہلاک کریں ان کو ولیلبسوا علیہم دینہم اور تاکہ شبہ ڈالیں ان پر ان کے دین کو ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا ما فعلوہ نہ کرتے وہ اس کو فذرہم پس چھوڑیے ان کو وما یفترون اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں اس کو بھی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا 16واں رکوع آیت نمبر 136 اور 137 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو دلائل سے سمجھایا، پھر آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اور کل کے سبق کی آخری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اسی طرح جہالت پر ڈٹے رہو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں تسلیم کرو گے، میرے محبوب پھر آپ ان سے کہہ دیجئے پھر کرو جو کچھ کرنا ہے، اپنے اعمال کرتے رہو جہالت والے، اور میں بھی وہ کام کرتا رہوں گا جس کا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، ان قریب فیصلہ ہو جائے گا، فیصلے کا دن کوئی دور نہیں ہے۔ آج کے سبق میں
ان کی جہالت کے کچھ کاموں کا تذکرہ ہے۔ یعنی گزشتہ سبق میں فرمایا نا پھر کرتے رہو جہالت کے کام، وہ کیا کریں گے، وہ آج کے سبق میں بتایا کہ ان کے یہ جہالت والے کام ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا عنوان اس کو یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ جو شرک فعلی میں نے عرض کیا تھا، عملی شرک، اس کی اقسام ہیں۔ عملی طور پر فعلاً یہ شرک ہے کہ جو فصلیں اللہ نے اگائی ہیں ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام، کسی اور کا حصہ دیا جائے۔ جن جانوروں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دے دیا جائے، یا حاکم اللہ کے علاوہ کسی اور کو مان لیا جائے کہ وہ جو چیز ہمیں بتائے گا کہ حلال ہے وہ حلال ہے، وہ جو حرام کہے گا وہ حرام ہے۔ یہ بھی ایک شرک ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں آیا نا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ تو حاتم طائی کی بیٹے جب مسلمان ہوئے، عیسائی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، عدی بن حاتم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنا رکھا تھا، میں عیسائی مسلک میں رہا ہوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے کبھی کسی کو رب تو نہیں کہا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے رب بنایا ہوا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عدی یہ بتاؤ اگر وہ کسی چیز کو حلال کہتے تو مانتے تھے یا نہیں؟ تو میں جی بالکل، اور حرام کہتے؟ کہا بالکل۔ فرمایا یہی تو رب ہے نا، یہ حلال کسی کو قرار دینا اور کسی کو حرام قرار دینا یہ رب کے اختیار میں ہے، اور تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانا تو گویا کہ تم نے زبان سے تو نہیں رب کہا لیکن حقیقتاً تو ان کو رب مان لیا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شرک فعلی میں سے یعنی اللہ کے دیے ہوئے فصلوں میں سے غیر کا حصہ نکالنا، اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کو غیر کے نام پہ قربان کرنا، یا اللہ کے علاوہ کسی کے کہنے پر کوئی عمل کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز نہ قرار دیا ہو، فرمایا کہ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، سب شرک ہے اور سب کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب دیکھیے جی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور جہالت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بنائے۔ کیا بنایا جی؟ کس میں سے بنایا؟ کیا بنایا؟ فرمایا بنایا مما زرع من الحرث، انہوں نے بنایا اس سے جو اللہ نے اگائی کھیتی، ذرا اگائی، کھیتی کو اگانے والا تو اللہ ہے۔ بے شک۔ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے بیج کو زمین کے اندر محفوظ کیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سے سوئی کو نکالا، پھر اس سوئی نے زمین کا سینہ چیرا اور باہر آئی، پھر وہ جناب تنا بنا، پھر اس کے اوپر سٹا اور خوشہ لگا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دانے بھرے۔ یہ سارا نظام چلانے والا صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب سورج آ رہا ہے ان فصلوں کو پکانے کے لیے، چاند کی چمک اس پہ جناب رس بھرنے کے لیے، مٹھاس بھرنے کے لیے، اور زمین سے نمی، اور جڑ کہاں پہ ہے اور اوپر سٹا کہاں پہ ہے، وہاں سے وہ کھینچ کے وہاں تک پہنچا رہا ہے، اور پھر جب وہ فصل بالکل بیج لگ رہا ہوتا ہے تب کھانے کے قابل نہیں، لیکن جب وہ تیار ہو جاتی ہے تو کتنی بہترین۔ یہ سارا نظام صرف ایک اللہ ہی کرنے والا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم کا اشعار، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکیوں میں کون، کون دریا کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک ہے یہ کس کی اور کس کا ہے یہ نور آفتاب، اور کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، اور موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب۔ یہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اب مشرکین یہاں تک مانتے تھے کہ فصلیں اللہ ہی نے پیدا کی، اس میں کوئی شک نہیں، وہ مشرکین مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے فصلیں پیدا کی،
لیکن جب اس میں سے حصہ نکالنے کی باری آتی تو اللہ کا بھی نکالتے اور اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کا بھی نکالتے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ بالکل ہی فصلیں تو اللہ نے اگائی ہیں، لیکن اگائی ان کی وجہ سے ہیں، ان کی نظر کرم نہ ہوتی تو شاید اللہ یہ فصلیں اس طرح ہمیں نہ دیتا، یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا۔ اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، لیکن یہ ہمارے جو بزرگ ہیں نا، ان کی نظر کرم کی وجہ سے کیا ہے۔ اگر ان کی نظر کرم نہ ہوتی تو بادشاہ پتہ نہیں ہمیں کچھ حصہ ملتا بھی یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ شکوہ ان پہ کرتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو خود روزی دیتا ہوں، کسی کے کہنے پر نہیں دیتا۔ میں خود رزاق ہوں، میں خود جیسے خالق ہوں، جیسے پیدا کرنے میں میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا، ایسے ہی رزق دینے میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا۔ جیسے خالق میں اکیلا، جیسے مالک میں اکیلا، ایسے ہی رازق بھی میں اکیلا ہوں۔ اس لیے جب تم عبادت کرو تو تم بھی خالص میری عبادت کرو، عبادت میں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرا بیٹا ہے نا، وہ کہے کہ میں جب سکول جاتا ہوں تو مجھے جو والد صاحب 10-20 روپے دیتے ہیں، یہ اس لیے دیتے ہیں کہ پڑوسی چاچا نے ان کو کہا ہوا ہے، اس کے کہنے پہ دیتے ہیں۔ مجھے غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی یار تو چنگا بھائی، دیتا میں ہوں تجھے، تو نام اس پڑوسی کا لے رہا ہے، اس کی وجہ سے میں دیتا ہوں۔ بالکل یہی مثال ہے۔ رب کہتا ہے بندہ تو میرا، خالق تیرا میں، رازق تیرا میں، پیدا تجھے میں نے کیا ہے، تیری ایک ایک سانس کا مالک میں، اور نظریہ تو یہ رکھے کہ اللہ فلانے کی وجہ سے مجھے دیتا ہے۔ تو نہیں یہ بات برداشت کرتا اپنے لیے، تو رب کہاں برداشت کرتا ہے اپنے لیے جو پوری کائنات کا مالک ہے؟ تو فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، ان لوگوں نے اللہ کے لیے بنائے، مما ذرا من الحرث، اس میں سے جو اللہ نے کھیتی اگائی، والانعام، اور اسی طرح جانور پیدا کیے، ان میں سے کیا بنایا جی؟ نصیباً، حصے بنائے۔ کیا بنائے جی؟ حصے بنائے۔ فقالو، اور کہنے لگے جی ھذا للہ، یہ جو فصل میں سے یہ جو غلے کی ہم نے بوری نکالی ہے نا جی، یہ اللہ کے لیے، آج بھی بزعمہم، اپنے گمان کے مطابق، یہ اپنا خیال سے حصہ مقرر کر دیجیے اللہ کا۔ وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے ان فلاں فلاں بزرگوں اور شریکوں کے لیے ہے۔ ایک حصہ اللہ کے لیے نکالا اور ایک حصہ شریکوں کے لیے نکالا، حالانکہ اللہ ہی نے ساری کھیتی پیدا کی تھی۔ سورۃ النمل میں ہے نا، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ساری کائنات والے مل جائیں، ایک درخت بھی، ایک تنکا بھی اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کر سکتا نہیں ہے۔ جب اللہ کے علاوہ ایک تنکا کسی نے نہیں بنایا، جب اللہ کے علاوہ ایک دانہ کسی نے نہیں اگایا، تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کا حصہ کیوں نکالتے ہو؟ سوال تو یہ ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا ہے، وَھذا لِشُرَکَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ۔ اچھا، اب اس میں آگے ایک اور بڑا لطیف اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہیں ان پر، ان کی حرکتیں دیکھو۔ پہلی بات تو یہ غلط کہ جناب اللہ کی دی ہوئی یہ فصلوں میں سے یا جانوروں میں سے کسی اور کا حصہ نکالنا، یہ غلط۔ دوسری بات یہ، اب انہوں نے مثلاً کسی نے ایک بوری نکال لی اللہ کے لیے، ایک بوری نکال لی غیر اللہ کے لیے۔ اب جناب دو ڈھیریاں لگ گئی، ایک ادھر پڑی ہوئی ہے، یہ اللہ کے نام پہ دینی ہے، یہ جناب فلاں صاحب کے نام پر دینی ہے۔ اب وہ جو اللہ کے نام والے دانے تھے، اگر وہ کسی نے اٹھا کر اس میں ڈال دیے، چلو جی خیر جام دو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ غنی ہے جی، اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے۔ اور اگر ادھر سے کسی نے دانہ اٹھا کے ادھر اللہ والے حصے میں ڈال دیا، ہاں چیتا دھیان کرو، یہ نہ ساری فصل ہی نہ سوکھ جاوے اگلی دفعہ۔ یہاں سے اللہ کہتے ہیں میرے والا حصہ وہ تو ملا دیتے ادھر، اور جو شریکوں والا حصہ ہوتا وہ اللہ کی طرف ملانے کا سوچتے بھی نہ۔ یہ آیت سمجھیے، پھر اس پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ فما کان لشرکائہم، دیکھیے جی، جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا، فلا یصل الی اللہ، وہ تو نہ ملاتے اللہ کی جانب، بالکل ہرگز نہیں۔ اور وما کان للہ، اور جو حصہ اللہ کے لیے ہوتا، فہو یصل الی شرکائہم، وہ مل جاتا ان کے شریکوں کی جانب، کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ فرماتے ساء ما یحکمون،
بہت برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے حصے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے اور غیر اللہ میں اتنی احتیاط۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تو اللہ نے فرمائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے حصے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے اور غیر اللہ کے حصے میں بڑی احتیاط، یہ کیوں کرتے؟ ایک سوال ہے نا کہ اتنا مسئلہ کیوں وہ کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ اصل وجہ یہ تھی کہ جو حصہ نکالتے ہیں نا اللہ کا، سمجھ آ رہی ہے نا سب ساتھیوں کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جو حصہ ہوتا اللہ کا وہ خرچ کہاں ہوتا؟ وہ غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، ان میں۔ اور جو ہوتا شرکاء کا وہ بڑے بڑے مجاوروں میں، دربار پہ جاتا، آگے وہاں جناب وہ بیٹھے ہوتے حضرات جناب، ان میں ہوتا۔ لہٰذا جو غریبوں میں چلا گیا وہ تو ان کو نہ ملا۔ اب مسائل کی پٹیاں تو ساری انہوں نے پڑھانی ہوتی تھی نا، انہوں نے بہت پکا کیا ہوا تھا کہ خبردار یہ والا حصہ ادھر نہیں جانا چاہیے، اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم ذمہ دار ہیں۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ دعا جس کھانے پہ ہو جائے وہ مولوی صاحب کے گھر پہنچانا ہے۔ مولوی صاحب ساتھ کہتے تھے کہ خود نہ کھاؤ، کچھ ہو گیا نا پھر میں ذمہ دار ہوں، کوئی نہ۔ ان لوگوں کو ڈراتے تھے کہ ہمیں ہی دیں، کہیں اور کسی جانب نہ چلا جائے۔ اب انہوں نے ڈرایا ہوا تھا کہ یہ والا حصہ جو ہے نا، یہ خبردار اس میں سے ایک دانہ بھی کم ہو گیا نا تو ساری فصل کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے اب وہ لوگ ڈرتے تھے کہ چلو اللہ تو غنی ہے، خیر ہے۔ اب وہ خیر کیوں ہے کہ وہ فقیروں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، چلو یار غریبوں نے کون سا ہمارے ساتھ جھگڑا کرنا ہے، اور یہ حضرت صاحب نے تو بدعا دے دینی ہے، مسئلہ ہو جائے گا سارا خراب۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت آئی مسجد میں مولوی صاحب کو کچھ دینے کے لیے، نیاز، کچھ حلوہ، کچھ شیرینی، کچھ وغیرہ۔ مسجد کی بات، یہ اتفاق کی بات یہ تھی کہ مولوی صاحب مسجد میں نہیں تھے، اور آپ کو پتہ ہوگا پہلے مسافر لوگ آتے تھے مسجد میں رہتے تھے، کہتے جی مسافر ہوں، نماز کے بعد کہتے کھانا کھلا دو، لوگ ان کو کھانا کھلاتے تھے، رات کو مسجد میں رہتے تھے۔ مسجد میں کوئی مسافر آیا ہوا تھا تو اس عورت نے کہا چلو ثواب کا کام ہی ہے، مولوی صاحب نہ صحیح تو یہ مسافر ہے، چلو کھانا ہی کھلانا ہے، اس کو دے دوں۔ انہوں نے کہا بھائی یہ کھانا لے لو اور میرے والد صاحب کو ان کی روح کو ثواب بخش دینا۔ مسافر نے جناب بڑا اچھا حلوہ شلوہ بنا تھا، اس نے کھایا، اور جناب وہ پلیٹ اس نے کہا ادھر رکھ دینا۔ مولوی صاحب جب آئے تو دروازے کے ساتھ دیکھا پلیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، تو ان کو تو بڑی تپ چڑھی کہ جناب یہ کس نے کھایا اور کس نے دیا؟ تو بابا جی کھانا آپ نے کھایا ہے؟ جی میرا تھا۔ اس نے کہا نہیں جی وہ مجھے ہی دے کر گئی۔ اس نے کہا بھی آپ کھا لو اور میرے والد کے لیے دعا کر لینا۔ مولوی صاحب کہا ٹھیک ہے، اس نے والد بندوبست کرنے ہیں۔ پھر استاد جی نے یہ کیا کہ ڈنڈا لے لیا اور یہ دروازوں کو پیٹا، کھڑکیوں کو پیٹا اور درز کر دی جناب۔ لوگوں نے کہا بھئی پتہ نہیں خیر ہو، یہ دراز کیا آواز کہاں سے آ رہی ہے، طلاق ہو رہا ہے۔ وہ بھاگے آئے، وہ جناب اتنے میں دیکھا استاد جی پڑے ہیں ایسے، لاٹھی ادھر پڑی اور بالکل سانس پھولا ہوا ہے۔ استاد جی خیر ہو کیا ہوا؟ اس نے کہا بس کیا ہوا، اب پوچھتے ہو کہ کیا ہوا؟ سارا کچھ جناب بیڑا غرق کر کے اب پوچھتے ہو ابھی آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوا؟ استاد جی ہاتھ پاؤں ملیں، خیر ہوا کیا؟ اس نے کہا بس جی میں تو اس مسجد نہیں رہنا، جو میرے ساتھ ہوا ہے نا وہ استاد جی بتاؤ تو صحیح، سمجھ نہیں آ رہی بات ہوا کیا؟ انہوں نے کہا ہوا یہ ہے کہ میں تو یہاں رہتا تھا کئی سالوں سے، ہر ایک کے مردے کے روح سے واقف تھا، جس کے نام کا جس کے گھر سے کوئی کھانا آتا اسی کی روح کو بخشتا تھا۔ یہ نیا بندہ تھا، پتہ نہیں اس نے کس کو بخش دیا، پتہ نہیں اس نے کس کو بخش دیا۔ اور مسئلہ یہ ہو گیا کہ تمہارے جو روحیں تھیں نا محلے والے تمہارے مرحوم، وہ ساری آگے مجھے چمٹ گئیں کہ وہ ثواب کدھر گیا۔ میں نے کہا مجھے تو ملا ہی نہیں ہے تو میں کیسے تمہیں بخشوں؟ اب انہوں نے مجھے مارا، میں نے انہیں مارا، لیکن وہ اتنی روحیں تھیں مجھے انہوں نے گرا دیا۔ اب تو میری حالت غیر ہو، یہ حال ہوا نا آئندہ تو بس بھائی میں تو یہاں نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا استاد جی نہیں، بس یہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسے نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ فلا یصل الی اللہ، یہ والا حصہ ادھر نہیں جانا چاہیے، یہ والا حصہ ادھر چلا گیا تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو نظام اسی پہ چلتا ہے، یہ سارا کام کیا ہو جائے گا، تمام ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ تو مل جائے تو کوئی پرواہ نہیں، دوسرے حصے میں مل جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو ان کے شرکاء کا حصہ ہوتا تھا فلا یصل الی اللہ، ہاں اس کو کبھی بھی ادھر غریبوں مسکینوں کی جانب ہرگز اس کو نہیں جانے دینا۔
اللہ فرماتے ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرتے کہ خالق میں ہر چیز کا، رازق میں ہر چیز کا، کھیتیاں میں نے اگائیں، غلے میں نے پیدا کیے، جانوروں کو میں نے پیدا کیا، اور پھر میرے نام کے حصے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور میرے علاوہ لوگوں کے حصوں کی اتنی احتیاطیں ہیں۔ ساء ما یحکمون، رب کہتا ہے کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کھیتی اور جانوروں میں سے حصہ۔ اب آگے اسی طرح جیسے یہ جہالت ہے نا، آگے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، بالکل اسی طرح ایک اور جہالت بھی سنو، زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اکثر مشرکوں کے لیے سجا دیا قتل اولادہم، اولاد کا قتل کرنا، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے۔ ان کے شریکوں سے مراد وہ جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ جن کو اللہ کا شریک مانتے ہیں کہ یعنی جو وہ فیصلہ کرے وہ درست ہے۔ اولاد کا جو قتل ہے اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں جی؟ 3۔ ایک تو بیٹیوں کا قتل کرنا، جو آپ سب جانتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو گئی، کوئی داماد ہمارا نہ بنے، کسی کی طرف ہماری زمین نہ چلی جائے، ہماری جائیداد نہ چلی جائے، بیٹی کوئی مار ڈالو، نہ کوئی ہمارا داماد بنے، نہ ہماری جائیداد کسی طرف جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی۔ ایک یہ بیٹیوں کو قتل کرنا۔ دوسرا بیٹوں کو قتل کرنا، کہ بیٹے ہو گئے زیادہ تو جناب یہ کھائیں گے کہاں سے؟ یہ تو آج بھی قتل ہے جناب، کیونکہ روزی کا انتظام اپنے آپ کے ذمہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو دوسرا یہ ہو گیا۔ تیسرا، مشرکین نے اپنی اولاد کو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لیے ان کی بھینٹ چڑھایا۔ کئی بدبختوں نے جا کر چڑھاوا چڑھایا اپنے بچے کا، کئیوں نے وہاں جا کے ذبح کر ڈالا بچوں کو، نعوذ باللہ۔ کسی نے جناب وہاں ان کے نام پہ وقف کر دیا کہ ادھر ہی رہے، بس یہ خدمت کرے گا، اور یہ خدمت والی بات وہ اب بھی ہے۔ یہ بچہ ہمارا، اس کو جناب ہم فلاں دربار پہ چھوڑ دیں گے، بس یہ ادھر ہی مجاوری کرے گا، ادھر ہی جھاڑو پھیرے گا، بس اسی کام کا اس نے اور کوئی کام نہیں کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں شاہ دولہ کے دربار پہ آپ نے دیکھا چھوٹے سریاں والے، وہ چھوٹی سری کیا ہوتی ہے؟ یہ نشانی ہوتی ہے، ان کے سر پہ وہ چڑھا دیا جناب خول، تاکہ اس کی سری چھوٹی ہوئی نشان رہے کہ یہ، اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس نے ادھر ہی صفائی کرنی ہے، جھاڑو دینے ہے۔ آپ گجرات جا کے دیکھیں، یا جناب کیا ہے کہ وہاں سے ادھر ادھر سے بھیک مانگ کے وہاں جا کے جمع کروا دینی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے کسی کے نام پہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے وہ اوپر والی بات جہالت والی تھی، ایسے یہ والی بات بھی کیا ہے؟ جہالت والی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے۔ یہ کسی مذہب کی بات نہیں، یہ کسی مسلک کی بات، کسی مسلک کی بات نہیں، یہ سراسر جہالت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیٹا دینے والا اللہ، بے شک بیٹا دینے والا کون؟ اللہ۔ وہ چاہے تو 120 سال کے بوڑھے زکریا کو دے دے، اور نہ چاہے تو اتنا عرصہ تک تو نہ دے نا، پھر جب اس کی مرضی بنے تو دے۔ لیکن اگر کوئی یہ منتیں مانگتا ہے کہ جناب میرا بیٹا ہوا تو میں فلاں دربار پہ دوں گا، یہ جہالت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءَهُمْ، بعض مشرکوں کے لیے اسی طرح سجا دیا گیا اولاد کا قتل کرنا، شریکوں نے سجایا۔ لِيُرْدُوهُمْ، یہ کیوں باتیں کی ہیں؟ تاکہ ان کو ہلاک کر دیں، ان کو برباد کر دے، دنیا بھی ان کی برباد ہو، آخرت بھی ان کی برباد ہو۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور افسوس تو یہ سب کچھ دین کے نام پر کیا، حالانکہ یہ جہالت تھی، حالانکہ یہ کیا تھی؟ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ شبہ ڈال دے ان پر دین کو ایسے خلط ملط کر دیں، پتہ نہ چلے اللہ کا حکم کون سا ہے، پتہ نہ چلے غیر اللہ کا حکم کون سا ہے، دین کو خلط ملط کر دیا، شبہ ڈال دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں میرے فصلوں میں سے غیروں کے حصے نکالنے ہوں، یا میرے بنے ہوئے جانوروں میں سے غیروں کے حصے نکالنے ہوں، یا میرے دی ہوئی اولاد میں سے غیروں کے نام پہ بھینٹ چڑھیں، یہ کیا جرت ہے لوگوں کی کہ ایسے کریں؟ لیکن دنیا میں نے پابندی نہیں کی ہے، مجبور نہیں کیا، آزاد چھوڑا، کرو جو کرنا ہے، فیصلے کا دن میں نے بعد میں رکھا ہے۔ ورنہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا تو یہ کام نہ کر سکتے۔
اللہ طاقت سے روکنا چاہے تو روک سکتا ہے، نہیں روک سکتا ہے؟ روک سکتا ہے۔ ہاں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوا، کس کی جرت ہے یہ کام کریں؟ اس لیے آگے فرماتے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَذَرْهُمْ، چھوڑ دے ان کو، چھوڑ دے ان کو، یہ جہالت پہ ڈٹے ہیں، چھوڑ دے ان کو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو جھوٹ کرتے ہیں اس پر بھی چھوڑ دے ان کو، یعنی پھر کرتے رہیں، نہیں جو مانتے تو پھر فیصلے کا دن بھی ہم نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جہالت والے اعمال سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور بنایا انہوں نے اللہ کے لیے اس سے جو پیدا کیا، جو اگایا، کھیتیاں اور جانور، ان میں حصے بنائے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، بس کہا انہوں نے یہ اللہ کے لیے ان کے گمان کے ساتھ، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے، فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، بس جو ان کے شریکوں کے لیے ہوتا پس وہ تو نہ پہنچتا اللہ کی جانب، وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو اللہ کے لیے فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، پس وہ پہنچ جاتا ان کے شریکوں کی جانب۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح زینت دی اکثر مشرکوں کے لیے ان کی اولاد کا قتل ان کے شریکوں نے، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ ہلاک کر دیں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ شبہ ڈال دیں ان پر ان کے دین کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ کرتے اس کو وہ۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ دے ان کو اور جو وہ جھوٹ کرتے ہیں اس کو بھی۔